کئی کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں پینا نہیں، انتظام کوئی نہیں، اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے، ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا، زندگی نہیں کٹتی، اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا۔ اتنی تیز ہوا 1 ہفتے تک چلی، زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا، جب تک مر نہیں گئے جان نہیں چھٹی۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے۔ آج بھی اسی خدا کی خدائی ہے، اس کی طاقت موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، اس کی بے نیازی موجود ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، تم کتنے بڑے طاقتور ہو کر میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، میں یوں کر کے آیا، جتنی بڑی وہ کشتی تھی ساری کی ساری پخانہ۔ السلام علیکم دوستو آپ کے لیے بیان لے کر آئے ہیں محمد قاری حنیف کا، اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو اس بیان کا موضوع ہے دنیا کا سب سے خطرناک طوفان۔ دوستو اس بیان کو ضرور سنیے گا، تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ چلو دوست، اللہ کے نبی کا پھر دل دکھا، الہی یہ کیا بانی؟ فرمایا گھبرانا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہی سے صاف نہ کراؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ آپ گھبرائیں نا۔ عورتیں پخانہ کرنے جا رہی ہیں، چلو چلو چلو، نبی کی وہ ہے نا جو یوں کرتا پھرتا ہے، یہ اس کی کشتی ہے، اس میں چل کر پخانہ کر کے آئیں گے۔ عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، بوڑھے اور سمجھا رہے ہیں۔ ہمیشہ رواج اور رسم کے بارے میں اور شرکیہ باتوں کے بارے میں نوجوانوں کو بوڑھے سمجھایا کرتے ہیں، نئی باتوں پہ نہ لگنا، ہمارا پرانا زمانہ یاد رکھنا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، پوری قوم میں خارش کی بیماری پیدا کر دی اللہ پاک جل شانہ نے۔ عورتوں کو کھجلی، مردوں کو کھجلی، آگے سے پیچھے سے ہر وقت کھجاتے پھر رہے ہیں، ہر وقت کھجا رہے ہیں، خارش کر رہے ہیں۔ اور باوجود اس عذاب میں گرفتار ہونے کے ایک بوڑھا جو اس کشتی میں، بھری ہوئی کشتی میں بھی پھر بھی پخانہ کرنے گیا، پرانا پیپا تھا نا، ہٹا ہی نہیں۔ چلو یوں تو تسلی کرنی تھی کہ اب تو بڑھ گئی، اب تو جانے دوں۔ کنارے پہ بیٹھ کے پخانہ کیا، کمزور جان تھی، اٹھنے جو لگا دھڑام سے اس کے اندر ہی گر گیا۔ اب وہ ساری جان کو جو لبڑ گیا، ساری جان جو سن گئی، خراب جو ہو گئی، جہاں جہاں پخانہ لگا وہاں سے کھجلی ختم ہو گئی۔ کشتی کے کنارے پہ کھڑا ہو کر کے بوڑھا آواز دینے لگا، اے میری قوم کے لوگوں آ جاؤ، کھجلی کی دوا مل گئی، خارش کی دوا مل گئی۔ انہوں نے کہا جی بابا جی کیا دوا؟ یہ گولی ہے، کیپسول ہے، ٹکے؟ انہوں نے کہا یہ جو کشتی میں موجود ہے نا یہ۔ انہوں نے کہا یہی دوا ہے، دیکھ لو میری جان کو جہاں جہاں لگ گئی وہیں سے دوا خالی کھجلی ہٹ گئی، خارش چلی گئی، باقی جگہ میں نے اٹھا اٹھا کے ملا ہے۔ پڑ گئی قوم، وہ بیوی کو بلانے جا رہا ہے، وہ بھائی کو بلانے جا رہا ہے، باپ بیٹے کو بلا رہا ہے، جلدی آ جاؤ دوائی ختم نہ ہو جائے۔ پڑ گئی خلقت خدا کی، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، برتن لے کے آ رہے ہیں کہ میں مل کے آؤں گا، اماں کے لیے لے کے آؤں گا۔ خدا جا ہوا، یہاں تک لکھا مفسرین نے کہ گھڑیوں کی گھڑیوں میں سارا اٹھا کر لے گئے، پھر جب نہیں ملا کشتی دھو دھو کر پینے لگے، اور جو پیوے اسی کی خارش ختم، جو ملے اسی کی کھجلی ختم۔
اللہ پاک نے آواز دی کیوں؟ میرے نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہو کہ جی ہاں، کہ پھر مانتے ہو نا میری خدائی کو، دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں؟ یعنی گو کھانا منظور کر لیا، نبی کی بات نہ مانی، پیغمبر کی بات نہ مانی، اللہ کے جلیل القدر نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی۔ آ گیا وہ وقت جب اللہ پاک جل شانہ نے عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کر رکھا تھا، اور پھر بھی بات نہیں آئے، چھیڑ خانی کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ کیوں بھائی؟ وہ تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ جدھر سے گزرتے نوح علیہ السلام لوگ چھیڑ خانی کرتے ہیں، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اب تک تو آیا نہیں، انتظار کرتے کرتے ہمارے سبحان لوگ ہو گئے، وہ آئے گا کب؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام روتے روتے گزر جاتے، اللہ کے قہر کو دعوت لا دو، پناہ مانگو، توبہ کرو۔ انہوں نے کہا جا کے لے عذاب جو ان شاء اللہ، ہم نہیں ڈرتے۔ عورتیں چھیڑ خانی کرتی تھی، مرد کرتے تھے۔ ایک دن نوح علیہ السلام تندور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے گئے، بوڑھی روٹیاں پکایا کرتی تھی، روٹی بھی پکاتی جاتی ہے، وہ بھی بعد نہ آئی، کہنے لگی بیٹا نوح، شکل بھی تیری اچھی، صورت بھی اچھی، عادت بھی اچھی، بڑا شریف معلوم ہوتا ہے، لیکن تجھے جھوٹ بول کے کیا ملا؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے کہا اماں میں نے کیا جھوٹ بولا کہ تو کہتا تھا عذاب آئے گا؟ ذہنیت دیکھو، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، وہ آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مائی اللہ سے پناہ مانگ، اللہ کی عذاب سے پناہ مانگ، وہ اس پہ قادر ہے، وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے، تیرے اس تنور میں سے پانی ابل پڑے، وہ اتنی بھی طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے وہاں سے پیٹھ پھیری اور چلے ہی تھے کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا، اور خدا تو وہ ہے، آگ میں سے پانی نکال دیا، تندور میں سے پانی ابلا، اس تندور میں سے پانی ابلا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا، خود بیٹا، خود گھر میں پیدا ہوا، گھر والی نے جنا، گھر میں پلا۔ نوح علیہ السلام کا لخت جگر، پیارا نور نظر، جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا۔ میں قرآن کریم کے آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب، او میرے پیارے بیٹے، او میرے نور نظر، او میرے لخت جگر، او میری گھر والی کا دودھ پینے والے، اور میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں، ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، آ جا ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا، میں نبی کے ساتھ لگ جا، میری بات مان جا۔ بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے، آ میری بات سن، او بیٹے آ جا، مارا جائے گا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا، آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، او میرے ابا مجھے پانی سے نہ ڈرا، مجھے سیلاب سے نہ ڈرا، مجھے طوفان سے نہ ڈرا، یہ تھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا، میں پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا، کیا کرے گا میرا پانی، سیلاب میرا کیا بگاڑے گا، یہ تھوڑی اونچی پہاڑی ہے۔
اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا، او بیٹے تو نہیں جانتا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ او میرے بیٹے، غلط خیال تیرا پہاڑیاں نہیں بچا سکتی، اونچائی بلندی اس کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، الا من رحم، آج تو وہ بچے گا جس کو وہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ آیا طوفان، پہاڑیوں کے اوپر سے پانی گزرنے لگا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں، ان کے ماننے والے کشتی میں ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، نہ ماننے والے اللہ کے نافرمان بیٹے کو جب غوطے کھاتے دیکھا، کبھی پانی میں ڈوب رہا ہے، کبھی اوپر آ رہا ہے، باپ کی پدری شفقت نے، باپ کی محبت نے جوش مارا، اللہ کے حضور میں اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا دی۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اور اندازہ تو لگاؤ، جس کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی، 950 سال اس اللہ کے نام پر مار کھائی، اس کا پیغام پہنچایا، اس کے نام کی تبلیغ کی، ایک بیٹے کا سوال کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اور یہ بات بھی تو ہے، اولاد کی محبت بھی تو ماں باپ کے دل میں اللہ ہی نے ڈالی ہے، اللہ نے قائم کی ہے، اللہ نے رکھی ہے، یہ کون سی اپنی بس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے اگر ایک بیٹے کا سوال کر ہی دیا تو کیا ہو گیا؟ معافی تو مانگی، آواز لگائی، ونادا نوح ربہ فقال رب ابنی من اہلی۔ او زمین و آسمان کے مالک، او میرے رب، او میرے پروردگار، میرا ایک بیٹا ڈوب رہا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور تیرا وعدہ تھا کہ جو تیرے ہوں گے انہیں نہیں ڈبوؤں گا۔ یہ میرا بیٹا میری بیوی نے جنا، میری بیوی کا دودھ پیتا رہا، یہ میرے سامنے ڈوب رہا، میرے اللہ تو اچھا وعدہ کرنے والا ہے اور تو وعدے کا پکا کرنے والا ہے، یہ بیٹا ڈوب گیا میرا، میرے مولا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ آواز آتی، چلو تم نے ہمارے نام کے لیے اتنے دنوں مار کھائی، پیغمبری نبھائی، نبوت کا مشن تم نے پورا کیا، ہم ایک تیرے بیٹے کو بچا ہی دیتے ہیں۔ ان ابلی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ آواز آتی ہے، قال یا نوح، او نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرا نہیں ہے یہ۔ الہی کیسے نہیں ہے میرا؟ میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا، میری پشت سے پیدا ہوا، میرے نطفے سے پیدا ہوا، میں نے اس کو گود میں پالا، میں نے اس کو گود میں کھلایا، میں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا، میں پہچانتا ہوں یہ میرا ہے، میرا ہے، یہ میں اس کا ابا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ آواز آئی، نوح زبان روکو، انہ عمل غیر صالح، اور اس کے عمل اور ہے، تیرے عمل اور ہے۔ یہ میری رحمت سے بڑا دور ہے، یہ میری رحمت سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اور اگلی بات جو اگر آپ عربی سمجھتے نا، خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا،
میں مانتا ہوں تمہارے اندر ایمان کی دولت ہے، ایمان کا شعلہ ہے، ایمان کا نور ہے. تم اگر عربی سمجھتے کلیجہ چر جاتا. اللہ پاک نے فرمایا او میرے نوح، او میرے نبی، خبردار اگر تم نے دوبارہ اس بیٹے کا نام لیا تاج نبوت اتار لوں گا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. میں اس تیرے بیٹے سے اتنا ناراض ہوں، اتنا ناراض ہوں، میری رحمت اس سے اتنی دور ہے، اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا نبوت کا تاج اتار کر نبیوں کی فہرست میں سے تیرا نام اڑا دوں گا. ساری باتوں کا حل ہو گیا کہ نہیں؟ فلانا یوں اللہ سے لے کر دیتا ہے، فلانا زبردستی کرا لیتا ہے، فلانا اللہ میاں سے یوں منوا لیتا ہے. آؤ اس کی بے پرواہ ذات کو دیکھو، 950 سال مار کھائی، قرآن گواہ، سینکڑوں جگہ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے. وہ ایک بیٹے کا نام لے دیا تو اللہ کا جلال دیکھا. اور پھر نبی کے سوا اللہ کے جلال کو کوئی نہیں سمجھتا. اللہ کے قہر کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ براہ راست خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ اور نمائندہ ہوتا ہے. فوراً اللہ کا نبی ڈرا. پیغمبر اتنا بڑا جلیل القدر نبی ہو کر گھبرایا، فوراً جھولی پھیلا دی، ربی لی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر وترحمنی اکن من الخاسرین. میرے اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا، تیری کریمی کا دریا مجھے نہ ملا، تیرے رحم کی چادر اگر میرے سر سے اتر گئی تو میں تو مارا جاؤں گا. تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری بے نیازی کا صدقہ مانگتا ہوں. اے رحیم کرم فرما، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھول ہوئی، مجھے معافی عطا فرما. قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، مجھ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، کوئی ولی، کوئی پیغمبر. اب یہ تو اس نبی کی بات ہے جس کا قرآن نے سینکڑوں جگہ ذکر ہے کہ ایک بیٹی کی بات کر دی تو اللہ پاک کی طرف سے جھڑکی ملی، دھمکی ملی کہ اگر دوبارہ نام لیا تو نبوت سے میں تمہارا نام کاٹ دوں گا. تو میری تیری کیا ہستی ہے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے کہ فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. خدا کی قسم قرآن کی روشنی میں زمین کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا جب تک وہ بے نیاز اس کو اجازت نہ دے دے. یہ جتنے درختوں کے پتے ہیں یہ ساری اس مالک کی پیداوار ہے. یہ جتنی زمینوں میں سے غلے، یہ سبزیاں، ترکاریاں تم کھا رہے ہو، یہ ساری کی ساری اس مولا کی پیداوار ہے. یہ ستارے اس کی پیداوار ہے، تم اس کی پیداوار ہو، تمہارے باپ دادے اس کی پیداوار تھے. اور وہی موت بھیجتا ہے اور وہی برباد کرتا ہے، وہی آباد کرتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا سنا کر میری یہ کوشش ہے کہ آپ کا میرا عقیدہ درست ہو جائے، یقین درست ہو جائے، اللہ کے قرآن پر ہمارا یقین جم جائے، ہمارا ایمان مستقل اور پکا مضبوط ہو جائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. طوفان نوح کے نام سے پہلے بھی کیسٹ ہے، آج بھی مل جائے گی. خود سنو اور اپنے ایمان کو ہر وقت تازہ کیا کرو. بچوں کے اعتقاد بناؤ، عورتوں کے یقین بناؤ. عورت سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی قرآن میں دوسری جگہ ہے، وہ بھی جہنم میں گئی. نبی کی بات پر اس نے بھی یقین نہ کیا. تو اگر نبی کی بات نہ ماننے پر
نبی کی بیوی جہنم میں چلی گئی تو میری تیری بیویوں کے بارے میں کیا کچھ؟ دن میرا، یہ ہوا میری، یہ فضا میری، یہ درخت میرے، یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر دریا میرے، سارا نظام کائنات میرا ہے، تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی۔ مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ۔ میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں۔ میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی، ان کا انجام دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو۔ فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے، لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے، فرمایا قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو۔ فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی هن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا دیانتدار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو۔ زیادہ تنگ کرنے لگے، لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا۔ میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے، بول اٹھے قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوک دار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔
कौन सा गुनाह आज हमने छोड़ रखा है? हर दूसरा तीसरा आदमी शिर्क की लालत में गिरफ्तार है, बेटे मांगने के लिए कब्रों पे मुंडे पड़े हैं, झोलियां फैलाए खड़े हैं, हाजत रवाई के लिए उनको पुकार रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मुस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। फरमाया जालिमो इतनी बड़ी ज्यादती ना करो, वो अल्लाह वाला मर गया, कब्र में तुमने खुद दफन किया, गुस्ल तुमने दिया, कफन तुमने पहनाया, जनाजा तुमने खुद पढ़ा, कंधों पे तुम उठा कर लेके गए, वो बेचारा गरीब मर गया, तुम अब इसके सामने खड़े होकर मन्नतें मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितमीर के लफ्ज आते हैं कुरान में। ये खजूर की गुठली, इसमें जो एक तेल सी होती है, उसके अंदर से देखना कभी एक धागा सा निकलता है। खजूर की गुठली और गुठली का जो सुराख सा है लंबा, उसके अंदर से एक बारीक सा धागा सा निकलता है, उसको कुरान और अल्लाह पाक कितमीर अरबी में कहते हैं। फरमाया तुम बेटे मांग रहे हो, तुम नौकरी मांग रहे हो, तुम हाजत रवाई इनसे मांग रहे हो, हालांकि ये तो खजूर की गुठली का वो धागा पैदा नहीं कर सकते। शिर्क कितना हो गया, बिदअत कितनी हो गई, फेरा फेरी, अच्छे भले हाजी नमाजी भी बाज नहीं आते। दाढ़ियां रखकर हम लोग अपनी दाढ़ियों की इज्जत नहीं करते। अब ये खुदा का अजाब नहीं तो और क्या है? कितने लोग डूब गए, कितने बच्चे डूब गए, कितना नुकसान फसल का, दाना, जानवरों का घास, ये इलाके के कितना लाख आदमी परेशान है। और ये गाने बजाने वाला गुनाह जो है, इसको तो लोग अब गुनाह ही नहीं मानते। औरतें भी, मर्द भी, छोटे बड़े, अमीर गरीब लगे हुए हैं रात दिन। जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। बंसरी बजने की आवाज आई, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी प्यारी दोनों उंगलियां अपने कानों में डाल ली। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं काफी दूर चले गए, फिर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ओ अनस क्या वो मनहूस अब भी आ रही है? वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है? हालांकि यूं जरा बाहर उंगली करके भी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर देख सकते थे कि वो आवाज अब भी आ रही है कि नहीं। लेकिन तेरे मेरे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देख, हुजूर का तरीका देख, इतनी नफरत फरमाई गाने बजाने से, उंगली निकाल करके भी नहीं देखी। 3 मरतबा हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, जब हजरत अनस ने अर्ज कर दिया अब कोई आवाज नहीं आती, उंगली निकाली अपने कानों से, फरमाया ओ अनस क़यामत का नजदीक आएगा, कुर्ब क़यामत होगा, मेरी उम्मत गाने बजाने में इतनी लगेगी जब तक वो गरक नहीं हो जाएंगे बाज नहीं आएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ऐसे वक्त में फिर हाल ये बनेगा, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं, मरते वक्त कुरान की तिलावत नसीब नहीं, इस्तिग़फ़ार तौबा की तौफीक नहीं, उधर दम निकलेगा, उधर मौत का झटका लगेगा, उधर कानों में या मुंह में कंजरी का गाना होगा। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ऐसी तालीम दी, ऐसी तलकीन की, उनकी ऐसी तरबियत फरमाई, कोई गुनाह अगर उनसे सरजद भी हुआ, जब तक वो तौबा इस्तिग़फ़ार न कर ले नींद नहीं करते थे। माइज़ सलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी है, मोहम्मद अरबी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। गुनाह हो गया, जिना हो गया, क्योंकि सहाबी नबी नहीं होता, वो महफूज होता है, मासूम नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं कि हम सहाबा किराम को
ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں۔ گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جوان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی، گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں ہو گیا ہوگا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت میں کیا بنے گی، تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا۔ شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے۔ ہائے قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے۔ قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو۔ جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی۔ وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں۔ جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا۔ فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا۔ ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو، قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ پیغمبر ہے، نبی ہے، اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا تجھے دیں، یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا۔ آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے زنا کا۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے. زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے, مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں, چھت لعنت کرتی ہے, کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں. اور صرف لعنت نہیں, اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. زمین آئے گی, دیواریں اٹھ کر آئیں گی, اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی, درخت آئیں گے, کھڑکیاں آئیں گی, روشن دان آئیں گے. لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے. کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں. جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا. قرآن گواہ ہے, قوم سمود کا کیا بنا, قوم عاد کا کیا بنا, قوم لوط علیہ السلام کا کیا بنا, قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا. ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنائے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. طوفان آیا, ڈوب کے مرے لوگ, غرق ہوئے. آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, دعا کر دیں ہمارے لیے, ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں, اب شرک نہیں کریں گے, کفر نہیں کریں گے, اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے. اور طوفان چلا گیا, کھیتی میں پانی آ گیا, اور اچھے کھیت ابھرے, اور سبزی ترکاریاں اچھی اگی. پھر بدماشی پھیلا دی. سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں. ایسا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ, روٹیوں میں چڑچڑی. یہ ڈانگروں کے جانوروں کے جسم پہ جوں ہوتی ہے نا موٹی, اس کو اردو میں چڑچڑی کہتے ہیں. روٹی میں چڑچڑی, آنکھ میں, منہ میں, ناک میں, پیشاب کی جگہ, پخانے کی جگہ, سب جگہ وہی پیدا ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی, توبہ کا پھر وعدہ کیا, پھر وہ عذاب ٹل گیا, پھر بدماشی پہ آ گئے. پھر حال یہ بنا, کنویں سے پانی نکالتے ہیں, یہودی پینے کے لیے منہ کو لگاتا ہے, لہو بن جاتا ہے. یہاں تک لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے. موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے نے ڈول پانی کا نکالا, لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ماننے والے پانی پی رہے ہیں, اسی بوک کے ڈول کو منہ لگا کر یہودی پانی پینے والے کے منہ میں لہو جا رہا ہے, رت جا رہی ہے. یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر, ایک طرف تو منہ لگا, ایک برتن میں پانی بھر. ماننے والے سے کہا, پھر اس برتن کے ایک طرف تو منہ لگا, ایک طرف میں منہ لگاؤں گا, اور تیرے صدقے میں میرے منہ میں بھی پانی جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا, برتن ایک تھا, کنواں ایک تھا, کھوہ ایک تھا, بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے, ملک کے رہنے والے ایک کے تھے, لیکن خدا بے نیازیوں پہ قربان جاؤں, اس ایک برتن میں سے ماننے والے کے منہ میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے منہ میں لہو جا رہا تھا. کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے؟ چھوٹی بستی, بڑی بستی, غریب بستی, امیر بستی, چائے کا ہوٹل, بڑا ہوٹل, نیچا کچھ بھی, گاڑی, بس, ویگن, ٹرک, ٹرالی, کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں. ذرا شیخو پوری کے علاقے میں جا کے دیکھو اور سیالکوٹ کے علاقے میں جا کے دیکھو, جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پہ لٹکے ہوئے,
जा के पूछो उन लोगों के जिगर और कलेजों से जिन्होंने अपने बच्चों को डूबते हुए आंखों के सामने देख लिया। कई कई दिन गुजर गए, खाना नहीं, पीना नहीं, इंतजाम कोई नहीं, अल्लाह के अजाब का कौन मुकाबला करे। फरमाया व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियतिन सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम। अल्लाह फरमाते हैं हवा कितनी अच्छी चीज है, हवा के बगैर वक्त बसर नहीं होता, जिंदगी नहीं कटती। इसी हवा को अल्लाह ने अजाब बना दिया। इतनी तेज हवा 1 हफ्ते तक चली, जमीन पे पटक पटक के लोगों को मारा। जब तक मर नहीं गए जान नहीं छुटी। कान्नहुम आजाजु नखलिन खाविया, खजूरों के दरख्तों की तरह जमीन पे पटके हुए पड़े थे। आज भी उसी खुदा की खुदाई है, उसकी ताकत मौजूद है, उसकी कुदरत मौजूद है, उसकी बेनियाजी मौजूद है। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तुम कितने बड़े ताकतवर होकर मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते। रंग वाले, गोरे रंग वालों, तुम मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते। फ़इज़म शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। मैं जमीन को लपेट दूंगा, आसमान का रेजा रेजा करके तुम्हारे सरों पे फेंक दूंगा। इज्तिमाई बेनमाज, बस्तियों की बस्तियों में 2 नमाजी नहीं, तौबा करने वाला कोई नहीं, कुरान की ज़ियारत करने वाला कोई नहीं। मर्द औरतों में से कुरान की तिलावत करने के लिए आंखें बंद हो गई, दिमाग बदमाश हो गया। इज्तिमाई गुनाह हो रहे हैं, इज्तिमाई अजाब आ रहे हैं। कई जगह खड़ा पानी आया, रात को सोते हुए पानी आया। परसों तरसों में हेड बल्लो से गुजर रहा था, वहां के इंजीनियर ने सलाम किया, जानता था। मैंने पूछा क्या हाल है, एक बात कह करके रोने लगा। हालांकि अफसर बड़ा पत्थर दिल हुआ करता है, फिर पाकिस्तानी अफसर तो वैसे ही संग दिल होते हैं। वो रोने लगा, कहने लगा कई 100 लाशें गुजर चुकी हैं, और कहता था एक लाश को देखकर रोना आ गया कि मरी हुई मां ने कहां से चली होगी, डूब कर मरी होगी, अब भी सीने से अपने मरे हुए बच्चे को चिमटाया हुआ था। जिस मां की हम कदर नहीं करते, जिस मां की इज्जत नहीं करते, जिस मां का इकराम नहीं करते, मरने के बाद भी सीने से लगाए हुए चल रही है। बल्कि वो कहता था कि मेरा अंदाजा कपड़ों से मालूम होता था मुसलमान भी नहीं है, लेकिन औलाद औलाद है। सहाबिया की बात कर रहा था, गुनाह हो गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आई है और आके कहने लगी या रसूल अल्लाह इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, मैं इस जमीन पे चलने के काबिल न रही। अल्लाह की पाक जमीन पर मेरे मलऊस कदम नहीं पड़ने चाहिए। हुजूर ने फरमा दिया जब बच्चा पैदा हो जाएगा फिर आना, फिर सजा देंगे। बच्चा पैदा होने के बाद खुद ब खुद दाइये पकड़ के नहीं लाई, कोई सरकारी करिंदा पकड़ के नहीं लाया, खुद ब खुद बच्चे को झोली में लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो गई। या रसूल अल्लाह अब तो ये बच्चा पैदा हो गया, कुरान का निजाम मुझ पे जारी करो, कुरान का कानून मुझ पे नाफिज करो ताकि क़यामत के दिन के अज़ाब से मैं बच जाऊं। आपने फरमाया इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, इसकी परवरिश कौन करेगा, अभी इसको ले जा, जब ये खाने लग जाएगा फिर सजा दी जाएगी। खुश नहीं हुई, मुझे मोहलत मिल गई, रोती हुई चलती है, कहने लगी ओ मदीने वालों मेरी सिफारिश कर दो, मुझे जल्दी सजा मिल जाए, ऐसा ना हो कुरान की सजा उठाए बगैर मेरी मौत आ जाए।
میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ پڑنے کے قابل نہیں، اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا منہ نہیں، اللہ کی ہوا پھانکنے کے قابل میرا ناک نہیں، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں گناہ کر بیٹھی، مجھ پر قرآن کا نظام چلاؤ۔ کتنا بڑا فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم گناہگاروں میں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا ہو۔ پھر بھی لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حج کر دی۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، سال کے بعد یا 8-10 مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے۔ جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا۔ فرمایا ابھی تو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ رونے لگی آقا آج واپس لے جاؤں گی۔ گناہ اگر ہو جاتا تھا لوگ قیامت سے ڈرتے تھے، موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے، اللہ کے قہر سے ڈرتے تھے۔ آج تو ڈر خوف بالکل ختم۔ کسی کو الزام لگانا ہو پرواہ نہیں، کسی پر بہتان باندھنا ہو کوئی پرواہ نہیں، چغلی غیبت کرنی ہو انشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے۔ فرمایا لوگوں بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، مکان میں، دکان میں، ہر دل میں فساد آ گیا، ہر نیت میں فساد آ گیا۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ بارش کے پانی کے طوفان کیوں آتے ہیں، یہ اندھیریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی نے صاف فرما دیا، قرآن پڑھا، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کوئی عذاب نہیں آتا جب تک اپنے ہاتھوں کی کرتوت نہ ہو۔ کیوں؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو اسی لوگ ہیں، پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے، خدا کے غضب کو بلانے کے سوا، اور ہم کرتے کیا ہے؟ صبح اٹھ کر گانا بجانا، سوتے وقت چاروں طرف گانا بجانا، سفر میں گانا بجانا، قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزہ چکھایا کرتا ہوں، عذاب کا ذائقہ چکھایا کرتا ہوں، اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگار رکھے۔ آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے؟ جی ہمارا شہر تو اونچائی پہ ہے، ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے، والد صاحب بڑے سیانے تھے، کرسی اونچی باندھی، بنگلہ اونچا ہے، کوٹھی اونچی ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آ جاؤ ورنہ طوفان آئے گا۔ نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے، عورت روٹیاں پکاتی تھی۔ جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں۔ جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا۔ سارا دن ساری رات بک 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 بک۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑھیا کہنے لگی
جو روٹیاں پکا رہی تھی، بیٹا نو شکل تیری سونی ہے، صورت تیری سونی ہے، قد و قامت تیرا سونا ہے، چہرہ تیرا بڑا نورانی ہے، لیکن جھوٹ بول جا تینوں شرم نہیں آئی؟ پیغمبر نے فرمایا مائی کیوں؟ کہنے لگی کہ تو کتنے دنوں سے کہہ رہا پانی آئے گا، پانی آئے گا، طوفان آئے گا، عذاب آئے گا، آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مائی غریب ہو کر اللہ کی قدرت کا تماشا نہ بنا، اللہ کے ساتھ مذاق نہ کر۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ اللہ کی قدرت کا مذاق نہ اڑا، اس کی بے نیازیوں کا مذاق نہ اڑا۔ مائی گھبراتی کیوں ہے؟ وہ اس پہ قادر ہے۔ وفارت النور، تیرے اس آگ والے تندور میں سے پانی نکالنے پہ وہ قادر ہے۔ فرمایا فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم تضحکون۔ فرمایا میرے قرآن کو بھلاتے ہو، گناہ کر کے فخر کرتے ہو، کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے کتنے قتل کر دیے، میں نے کتنی چوری کر لی، میں نے کتنے زنا کر لیے، میں نے کتنی لڑکوں کے ساتھ بدمعاشی کر لی، لیکن آج تک میرا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ فرمایا کمینے اور ظالم، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے ساری تیری کرتوتوں کا۔ فرمایا ایسی سزا دوں گا تم غرق ہو رہے ہو گے، دنیا تمہارا ڈوبنے کا تماشا دیکھے گی۔ وہی حال بنا ہوا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا لوگوں، جب لوگوں کے پیٹ میں حرام ہوگا، دل میں حرام ہوگا، نیت میں حرام ہوگا، عمل میں حرام ہوگا، کپڑا حرام کا ہوگا، پیٹ میں روٹی حرام کی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دست مبارک، یوں اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دکھائے، فرمایا لوگ یوں کہیں گے یا رب یا رب یا رب، لیکن اللہ پاک ان کی سنیں گے نہیں، کسی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا، چیخ چیخ کر مر جائیں گے، اللہ کا عرش حرکت میں نہیں آئے گا۔ کتنے میلے، کتنے ٹھیلے، کتنے شرک، کتنے بدعت، کتنی چوری، کتنے ڈاکے، کتنے گناہ، کتنے قتل، کتنی زیادتی ہو رہی ہے اور توبہ کی توفیق نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، عرض کرنے لگے ام المومنین یہ نقصانات ہوتے ہیں، یہ طوفان آتے ہیں، یہ تباہی کیوں مچتی ہے؟ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب زنا کی کثرت ہوگی، جب بدکاری کی کثرت ہوگی، جب بدمعاشی کی کثرت ہوگی، اللہ پاک زمین کو حکم دے دیں گے ان سیاکاروں کو اٹھا کر زمین پہ رگڑ دے۔ ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا ہے، آگ نکلی ہے اور بستیوں کی بستیاں جلا رہی ہے اور چل رہی ہے، آگ نے بڑا نقصان کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھونک نہیں ماری، دعا نہیں مانگی، کوئی اور حرکت نہیں کی، کوئی اور حکم نہیں دیا۔ اللہ والے نے، پیغمبر کے سسر نے، فاروق اعظم جیسے جوان نے اپنی اوڑھی ہوئی چادر اتار کے دے دی، فرمایا جلدی جاؤ آگ کے سامنے جا کر میری یہ چادر پھیلا دو اور آواز لگا دو، اے دوڑنے والی آگ، جلانے والی اڑانے والی آگ، یہ تیرے سامنے جو ہم چادر کر رہے ہیں یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے۔ تاریخ شاہد ہے، صرف بجھ نہیں گئی، بسم نہیں گئی، واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی۔ آج جو
جو قوم فاروق جیسے جرنیلوں کو گالیاں بکے ان کے وہ کیسے پانی کے طوفان کو روکے؟ اس کو تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قیامت کے دن بہت بڑا گناہ بن کر یہ سامنے آئے گا، جس نے نبی کے یاروں کا، نبی کے جانثاروں کا گلہ کیا ہوگا، شکوہ کیا ہوگا۔ میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں، اشتام کر دیتا ہوں، کالی کملی والا مٹھے نہیں لگائے گا۔ ان چیزوں کو لوگ گناہ ہی نہیں مانتے۔ حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں اور زمین اللہ سے یہ اجازت مانگتی ہے، پروردگار اگر اجازت ہو میں اس کو نگل جاؤں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے منحوس قدم مجھ پہ پڑتے رہیں، اجازت ملے میں اس کو لقمہ بنا کر کے نگل جاؤں، اس کو زمین کی تہ میں لے آؤں۔ اور ایک اور ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا کہ جب قوم کے اندر تین چیزیں ہو جائیں، جب کسی قوم میں تین عادتیں، تین خصلتیں، تین برائیاں پیدا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پھر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی، اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر لوگ، غنی لوگ، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے، رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے، اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں فالتو لاکھوں روپیہ لگ جائے گا، لیکن کسی بیوہ کے گھر ایک سیر آٹا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی نہ گھس جائے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لاڈ اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا؟ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیاں ہاتھ پھیرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں دستور نہیں، غریب کو مارو اور نیچا کرو اسے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، بڑے خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ بالکل مونچھا غمزدہ پریشان کھڑا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پہ پڑ گئی، آپ نے قریب تشریف لا کر اس سے پوچھا او بچے، سارے بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا، کیسے کھیلوں؟ ابا نہیں، اماں نہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لوگوں کے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں۔
آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتیم کی انگلی پکڑی اور اپنی ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے. فرمایا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, اللہ والی آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے, بڑی دولت دی ہے, عید کا دن ہے, میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا, بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے, یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غمزدہ کھڑا تھا, بڑا پریشان کھڑا تھا. اب میں نے اس سے پوچھا آج عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا؟ بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے. آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے, اسے نہلا دھلا, اس کو نئے کپڑے پہنا. معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا, یہ عائشہ صدیقہ تیری اماں ہے, میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا ابا بن گیا ہوں. نہلایا دھلایا, کھلایا پلایا, ہنسایا, اسے بلایا ساتھ لے کر. جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے, اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے, آج تو چٹی داڑھی والوں کو سمجھ نہیں ہے. قبر بالکل کنارے, قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں. کسی کو حسد نے مارا, کسی کو تکبر نے مارا, کسی کو دولت کی بیماری نے مارا, اسی کو مجذوب کہتا ہے. نفس اور شیطان خنجر در بغل. کوئی آدمی اپنے بارے میں اطمینان نہ کرے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا, نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی. ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا, آخری وقت ہے. خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے, مریدین بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ والے کے چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا, آخری وقت ہے. عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے, اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت جی دنیا درود شریف پڑھتی ہے, مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, یہ آپ ابھی نہیں ابھی نہیں کیا فرما رہے تھے؟ تو یوں فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے, شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں نے دنیا کو پھنسایا, دنیا کو ورغلایا, دنیا کو بہکایا, تو میرے پھندے سے پھنس گیا, تیرے علم نے تیری نیکی نے بچا لیا. تو میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہی ہے, نہ جانے کیا بنے گی, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. اسی کو مجذوب کہتا ہے کیا معلوم کیا بن جائے گا, کس حال میں دم نکلے گا, رات کو کیا ہو جائے گا, دن کو کیا بن جائے گا. فرمایا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. آیا دشمن کا وار. 4 نمازیں پڑھی, باقی ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے. میں نمازی ہوں, یہ سارے بے ایمان پھرتے. شیطان پیدا کرتا ہے یہ چیزیں. اگر اللہ نام پہ تھوڑی سی کبھی خیرات کر دی تو بہانے لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے, اجی آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں, ورنہ انشاءاللہ فلاں مسجد جو ہے نا یہ ہم نے بنائی تھی. بہانے بتانا. اسی لیے مجذوب کہتا ہے گھبرایا نہ کر اور اپنے آپ کو اطمینان نہ دلایا کر. کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. چلا شیطان کا خنجر, چلا شیطان کا خنجر, لگایا اس نے دو, لگایا اس نے دو. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان صرف وہ, شیطان کے بہکائی میں وہ آدمی آتا ہے جو کسی کو قتل کر دے. لوگوں کے نزدیک صرف زنا کرنا گناہ ہے, قتل کرنا گناہ ہے, چوری کرنا گناہ ہے, ڈاکہ مارنا گناہ ہے, اور چوتھی چیز گناہ ہی کوئی نہیں. حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک مجلس ہے.
صحابہ کرام کا دور ہے، نبی کا دوہرا داماد، مجلس ہے عثمان ذی النورین کی. ایک آدمی مجلس میں آ کے بیٹھا، حضرت عثمان کی مجلس میں ایک آدمی آ کے بیٹھا تو حضرت عثمان فرماتے ہیں، توجہ، حضرت عثمان فرماتے ہیں، یوں نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیا ہے، اسے ذلیل نہیں کیا، بلکہ یوں فرمایا لوگوں کو شرم نہیں آتی، لوگ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، لوگ آنکھ کا گناہ کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں. تو دور تھا نا صحابہ کرام کا، فوراً چوٹ کی کسی نے کہ نبی کے بعد وحی آنی شروع ہو گئی. یعنی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ کوئی آدمی غلط نگاہ ڈال کے آیا؟ اس کی رستے میں نظر کہیں غلط پڑی تھی آنے والے کی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ یعنی بات کرنے والے کو بھی دیکھو اور پھر چوٹ کرنے والے کو بھی دیکھو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی پاک مجلس میں اگر ایک تولا بھی کوئی پخانہ لے کر آ جائے تو بدبو تو آ ہی جائے گی نا. صحابہ کی پاک مجلس میں اگر کوئی آنکھ کا زنا بھی کر کے آیا، فرمایا مجلس کے اندر بدبو پھیل گئی. تو اللہ والوں کی مجلس ہے اور اللہ والوں کی رفاقت ایک بہت بڑی چیز تھی، کبھی لوگ حاصل کیا کرتے تھے. اب تو ہر آدمی پیر ہے، ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی چودھری ہے، ہر آدمی بڑا بنا ہوا ہے، چھوٹا ہم میں کوئی ہے ہی نہیں. اور ان ولیوں کی بھی الگ الگ بچاروں کی رمزیں ہوتی ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دلی میں مزار ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. دیکھو میں ذکر خیر کر رہا ہوں نا، کئی لوگ تمہیں نکلتے ہوئے ٹانگے والے، گھوڑے والے، رکشے والے کہتے ہیں قاری علی ولیوں کو نہیں مانتا. میں یہ ذکر خیر ولیوں ہی کا تو کر رہا ہوں. بات صرف اتنی ہے، تمہیں اچھی لگے یہ بری لگے، میں ننگوں کو نہیں مانتا. میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کی رگ رس سے، نس نس سے، خون کے قطرے قطرے سے، ہر ادا سے، ہر سنت سے، ہر طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتا ہو. میں اس کو ولی نہیں مانتا جو کپڑوں سے ننگا پھرتا ہو. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو بھٹیارے نے دیکھا، ایک تباہی تندور والا. حضرت خواجہ صاحب کو دیکھا کہ جامع مسجد دلی کے پیڑیوں پہ، سیڑھی پہ کبھی چڑھتے ہیں، کبھی اترتے ہیں، کبھی چڑھتے ہیں، کبھی اترتے ہیں، پریشانی کا عالم. تو تباہی تو ضرور تھا، بٹیارہ تو تھا، مگر تھا تو دلی کا. وہ سمجھ گیا کہ حضرت کو کوئی پریشانی ہے. پہنچا اور جا کے کہنے لگا، حضرت کیا بات ہے، آج رات کافی گزر گئی ہے، آرام فرماؤ، کبھی چڑھتے ہو کبھی اترتے ہو، پریشانی کیا پریشانی ہے؟ فرمایا 4 مہمان ہیں، کھانا کھلانا ہے، میرے پلے کچھ نہیں. اندازہ لگاؤ، ابھی ابھی ولی یہ کہہ رہا کہ میرے پلے دھیلا دمڑی کچھ نہیں، 4 مہمان ہیں، شرمندہ ہوں ان کو کھانا کھلانے کے لیے. تو وہ کہنے لگا، حضرت یہ کون سی فکر کی بات ہے، میں بھی لاتا ہوں. وہ کھانا لایا اور حضرت کے مہمانوں کو کھانا کھلایا. کھانا کھا لیا، فارغ ہو گئے. دیکھو ولی کی بات، ابھی تو کہتا تھا کہ روٹی نہیں ہے، اور ابھی ابھی وہی ولی کہتا ہے بٹیارے کا ہاتھ پکڑ کے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. اب تیرے جیسا اگر وہاں ہوتا تو کہتا کہ جی کوئی گورنری سرونری دلاؤ، اسمبلی کی ممبری دلاؤ. کوئی تھوڑے علاقے کا ڈھیر سیاح ہو گیا تو آخیا کہ جی میں کو بئی پر نہ دو، پہلی پرانی تھی گئی ہے ہوں، میں کو کوئی نوی لاوی چا پر نہ ہو. یہ شے منگنی ہے، اور کیا منگیا. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بٹیارے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں، فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے. وہ تباہی بھی دلی کا تھا نا،
کہنے لگا حضرت بس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس آپ رہنے دیں۔ فرمایا نہیں نہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا حضرت پھر اگر دینے پہ ہی آئے ہو نا، اور اگر اتنا ہی دریائے کرم جوش میں ہے اور آپ دینے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں، پھر مجھے اپنے جیسا بنا دو، اپنے جیسا بنا دو۔ کیا مانگا ہے؟ مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ فرمایا نہیں برداشت کر سکے گا۔ تو کہنے لگا پھر پوچھتے کیوں ہو کیا مانگتا ہے؟ جب دینا ہی کچھ نہیں تو پوچھتے کیوں ہو؟ اگر دینے پہ آئے ہو اپنے جیسا بنا دو۔ یوں لکھا ہے کہ خواجہ باقی باللہ نے اس بٹیارے کو اپنے سینے سے لگا کر کے تھوڑا سا دبایا تھا، پٹاخ کر کے روح نکل گئی بٹیارے کی۔ بلا جو تجلیات خدا بندی بتدریج آہستہ آہستہ سینے میں آئے تھے، ان کا کرنٹ وہ یکدم برداشت کیسے کرتا؟ میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کب سنبھالیں گے، اور وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے اور تسلیم کریں گے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا، مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ کبھی 4 دن بیٹھ کے اللہ اللہ کر لی، تسبیح پھیر لی، تو دوسروں کو یہ تو دنیا کے دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا ولی ہوں، میں بہت بڑا ابدال ہوں، مجھ سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی مار ہے شیطان کی۔ اسی کو کہتا کہ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز باز اے بدعمل۔ کچھ تو سوچ، کس کی تو پیداوار ہے، کس نے تجھے بنایا، کس نے تجھے یہ آنکھیں دی، کس نے یہ لب دیے، کس نے یہ دل دیا، کس نے یہ دماغ دیا، کس نے یہ شعور بخشا، کس نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی؟ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے او لوگو، مجھے بھی بڑا دکھ لگتا ہے، مجھے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے، میرا قہر جوش میں آ جاتا ہے جب پیاری شکل بناؤں میں، پیاری صورت بنائی میں نے، پیارا ماتھا سونی شکل بنائی میں نے، جب میری چوکھٹ کے سوا دوسروں کے دروازے پہ جا کے تو ماتھا رکھتا ہے، فرمایا میرا قہر جوش میں آتا ہے تجھے برباد کر دوں۔ سب کچھ میں نے دیا، سب کچھ میں نے بخشا، اور پھر بھی شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، مریدین ساتھ ہیں، حلقہ ساتھ ہے، راستے میں ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی۔ تو شاہ عبد القدوس نے اپنے حلقے اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ۔ حالانکہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کر جلدی گزرنا چاہتے تھے، بدبو سے بچنے کے لیے تیز رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے، مگر شیخ کے کہنے پر کھڑے ہو گئے۔ شکر ہے تم نہ تم جیسے وہاں مرید بھی نہیں تھے، ورنہ کہتے کہ اے پھٹ گیا شیخ ہے نو تو پتہ ہی نہیں لگتا برائی دا چنگائی دا، گندگی دے پہ کولساں کو کھڑائی کھڑے۔ شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او لوگو، یہ گندگی، یہ پخانہ، یہ افولت والی چیز تمہیں ایک سبق دے رہی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ گندگی سبق دے رہی ہے کہ ہاں یہ بدبو کا ٹھکانہ یہ سبق دے رہا ہے کہ ہاں یہ ایک سبق تمہیں پڑھا رہا ہے۔ اور وہ کیا؟ شیخ فرمانے لگے یہ گندگی تم سے کہتی ہے او لوگوں، کل
سفر سے پہلے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں حلوائی کی تھال میں رکھا ہوا تھا، جو دیکھتا تھا اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، حلوے کی صورت میں تھا، جلیبی کی صورت میں تھا، امرتی کی صورت میں تھا، اور اے گندگی کا ڈھیر لوگوں تم سے یہ کہتا ہے، کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا، اناج کی شکل میں تھا، غلے کی شکل میں تھا، پھل کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، مٹھائی کی صورت میں تھا، جو مجھے دیکھتا تھا اس کو میں پیارا لگتا تھا، میری چاہت معلوم ہوتی تھی، میری ضرورت معلوم ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ او انسان، ایک رات تیرے پیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، او انسان آ دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا۔ ایک رات تو تیری صحبت میں رہا ہوں، ایک رات تیرے اندر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، دیکھ میرا کیا حال بن گیا۔ ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے بدبو کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، ناک پہ کپڑا رکھتا ہے، میرا کیا حال بن گیا۔ اور بندے، تجھے 40 50 60 سال گزر گئے، تو نے اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کی کوشش نہ کی، تیرا کیا حال بنے گا۔ سارے لوگ حیران ہوئے کہ شیخ نے کیا بات فرمائی۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں، اپنے ساتھیوں مریدوں کے ساتھ چل رہے ہیں، چلتے چلتے کہ جیل خانے کے آگے سے گزرے، وہاں کسی ڈاکو کی لاش لٹکی ہوئی تھی، ایسی لاش کہ جس کے دونوں پیر نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، گردن نہیں، ایسی لاش لٹکی ہوئی ہے، اس کے دونوں پیر بھی نہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں، سر بھی نہیں۔ تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے جا کر اس لاش کو، جس کے پیر ہاتھ نہ تھے، گردن نہ تھی، بوسا دیا، چوما اسے۔ تو سارے مرید کہنے لگے حضرت جی یہ کسی ولی کی لاش تو ہے نہیں، تو سراسر نظر آتی ہے کسی بدماش کی ہے، ہاتھ بھی کٹ گئے، پیر بھی کٹ گئے، گردن کٹا بیٹھا۔ تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اس کو بوسا اس لیے دیا کہ اس نے مجھے ایک سبق دیا ہے، اس لاش نے مجھے ایک سبق دیا، اور وہ یہ کہ وہ اسلام کا زمانہ تھا کہ اس نے ایک دفعہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، ایک پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، گردن کٹا دی۔ اس نے مجھے یہ سبق دیا، شبلی مجھے چوری سے پیار تھا، سارا کچھ کٹا بیٹھا مگر بعد نہ آیا، تجھے تیرے رب سے پیار ہے، قیمہ بڑھوا لینا مگر چھوڑنا نہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کا محور آخر کبھی تو چیک کریں۔ نوجوانوں، پڑھنے والوں، سوچو تو صحیح کہ ہماری سمت کدھر کو ہے، ہمارا رخ کدھر کو ہے، سوچ ہماری کیا ہے اور رفتار ہماری کیا ہے، اور ہم جا کس طرف کو رہے ہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا کہ قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو۔